قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال جل وعلا في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق و داتا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہماری ہر تک ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین جن سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے، جائے فرار حاصل نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، ان قوانین میں سے ایک قانون تو یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ کسی انسان سے نہیں پوچھا جاتا تو نے دنیا میں جانا کہ نہیں جانا، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ یہ جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قوانین میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے موت لکھ دی ہے، جس حالت میں لکھ دی ہے وہ اس کو آ جانی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط کلوں کے اندر بھی چلے جاؤ گے، ایسے محل بنا لو گے، تعمیر کر لو گے جو سیکیورٹی کے حوالے سے فول پروف ہوں گے، موت وہاں بھی آ جائے، کیونکہ اصول یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر نفس نے، ہر جان نے جو ذی روح ہے اس نے موت کو چکھنا ہے۔ اب یہ ہمارا انتخاب ہے کہ ہم کس طرح کے اعمال کرتے ہوئے دنیا سے جانا چاہتے ہیں، اچھے اعمال یا برے اعمال۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا سے اس حال میں جاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی چوری کر رہا تھا، کوئی ڈاکہ ڈال رہا تھا، کوئی بدکاری کے کام میں مصروف تھا، کوئی اللہ کے نافرمانے کے لیے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ اور دوسری طرف کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، رکوع کے اندر ہیں، سجدے میں ہیں، اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جانا تو سب نے ہے لیکن ہمیں اچھا خاتمہ نصیب فرما، اچھے انداز سے اس دنیا سے جانا نصیب فرما۔ محترم صاحبین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سب نے جانا ہے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے قریبی دنیا سے رخصت ہوتے رہتے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ بیان کیا تھا کہ ان کے کیا حقوق ہیں ہم پر، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ان کے لیے۔ آج میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو ابھی قریب المرگ ہے، موت کے آثار اس پر ظاہر ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اگر کوئی تمہارا قریبی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی ہمسایہ ہے، تمہارے سامنے موجود ہے اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کو اس انداز سے تلقین کرنی ہے، کہنا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنا ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ کیونکہ جو شخص دنیا سے اس حالت میں جائے گا کہ وہ کلمے کا اقرار کرنے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، داخل الجنہ، ابو داود کی روایت ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ،
اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن یہ موت کے وقت کلمہ پڑھنا فائدہ اس شخص کو دے گا جس نے زندگی اچھے انداز سے گزاری ہے، جس نے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندگی گزاری، اگرچہ گناہ ہوتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو موت کو بالکل سامنے دیکھ کر موت جب آ رہی ہے اس وقت کہتے ہیں جی ہم توبہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے بھی ایسے ہی کیا تھا، جب تک وہ حکمران رہا ہے، اپنے تخت پر ہے، اپنی حکومت کے اندر ہے، اپنی فوج کے ساتھ ہے، تب تک تو اپنے آپ کو الہ کہلوا رہا ہے، انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، یہ کہلوا رہا ہے۔ لیکن جب ڈوبنے لگتا ہے، موت سامنے نظر آتی ہے، تو کیا کہتا ہے اس وقت؟ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر ہماری زندگی، ہمارا رہن سہن، ہمارا طریقہ حیات، طرز حیات جو ہے، اگر یہ کلمہ لا الہ اللہ پر بسر ہوا ہوگا تو کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرما دے۔ اور اگر کوئی شخص کلمہ نہیں پڑھ سکا لیکن زندگی اس نے اچھی گزاری ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص مرنے والا ہے، موت کے بستر پر پڑا ہوا ہے، تو سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ تو اگرچہ بعض روایت میں یہ بات موجود ہے لیکن یہ درست ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کلمے کی اس کو تلقین کی جائے، کلمہ اس کے پاس پڑھا جائے تاکہ وہ اسی کلمے کو پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اب ہم کسی ایسے شخص کے پاس موجود ہیں جو ہماری موجودگی میں دنیا سے چلا جاتا ہے، تب ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ میت کی موجودگی میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیا آداب سکھائے ہیں اسلام میں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے داخلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمضه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس تھے جن کی وفات ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کر دیا اور آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعه البصر، جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، اس لیے اگر مردے کی آنکھیں کھلی ہیں تو اس کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ ادب سکھایا گیا ہے اسلام کے اندر۔ اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، تلقین کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے جیسے چاہا اس حکم کو پورا کر دیا، اب واویلا کرنے سے، اب چیخنے چلانے سے، اب گریبان پھاڑنے سے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اس موقع پر جب روح نکل گئی ہے، میت گھر میں پڑی ہے، اب یہاں پر اپنے لیے کوئی بد دعا نہ کرو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پر ہوش و حواس کھو کر میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا، میت کو کہہ رہے تھے میں نے بھی تیرے ساتھ جانا، کاش میں بھی مر جاؤں، میں بھی تیرے ساتھ چلا جاؤں، اس طرح کے الفاظ نہیں بولے۔ لا تدعوا علی انفسکم، اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالیں۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جو تم اس وقت زبان سے نکال رہے ہوتے ہو فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہو۔ اس لیے سوچ سمجھ کر، غور و فکر کے ساتھ، اچھے انداز سے یعنی الفاظ نکالنے چاہیے اور میت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم اغفر لفلان، اے اللہ یہ جو میت ہے اس کا نام لے کر، جو بھی اس کا نام ہے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر۔ ورفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر۔ واخلفہ فی عاقبہ فی الغابرین، اور جو اس کے باقی ماندہ پسماندگان ہیں، اس کے جو ورثاء ہیں، ان میں ان کا نیک صالح جو ہے خلیفہ، اس کا نائب پیدا کر دے۔ واغفر لنا وَلَهُ یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے۔ یعنی اس موقع پر ہمارے کرنے کا کام یہ نہیں کہ بد دعائیں کریں، واویلا کریں، ہم چیخ پکار کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا کام یہ ہے اس موقع کے پر کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اپنے لیے بھی اور اس مرنے والے کے لیے۔ وَنَذِّرْ لَهُ فِيهِ، یا اللہ اس کی قبر کو وسیع فرما دے، جب اس کو قبر میں رکھا جائے قبر کو کھلا کر دینا اور اس میں اس کے لیے نور روشنی بھر دینا۔
تو یہ الفاظ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یہ الفاظ دہرا دیے جائیں، یا اس طرح اپنی زبان کے اندر ہم کوئی بھی بخشش کی میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ایسے موقع پر یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، اب واویلا تو نہیں کرنا ہے، چیخ پکار نہیں کرنی ہے، تو کیا رو بھی نہیں سکتے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا شریعت ہمیں رونے سے بھی روکتی ہے؟ نہیں۔ میت یعنی جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک عبرت ناک منظر ہمارے سامنے ہے کہ ابھی 1 منٹ پہلے یہ جسم بالکل صحیح سلامت تھا، ہاتھ حرکت کر رہے تھے، زبان بول رہی تھی، اور اب 1 منٹ کے اندر کیا ہوا کہ ہاتھ جھلک گیا ہے، زبان نے حرکت کرنا بند کر دی ہے۔ یہ ایک بڑا انسان کے لیے ہولناک منظر ہے کہ کیا چیز تھی جو نکل گئی۔ اور ایک دن ایسا آنا کہ ہمارے اوپر بھی یہی جو واقعہ ہے گزر جانا ہے۔ تو اس موقع پر انسان کی آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا، رشتہ دار، دوست، پڑوسی، ہمسایہ جو بھی ہے، اس کی موت کو دیکھ کر انسان کی آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا، یہ جائز ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک نواسا تھا، آپ کی بیٹی نے بلایا آپ کو کہ آئیں دیکھیں آپ کا نواسا دنیا سے جا رہا ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور آپ کے ہاتھوں میں اس کی جان نکل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی رو رہا ہوں۔ هذه رحمت جعلها اللہ فی قلوب عباده، یہ آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتے اس کو جاری کرتے۔ تو رونا جائز ہے، لیکن چیخ پکار کرنا، واویلا کرنا، گریبان چاک کر دینا، کپڑے پھاڑ دینا، یہ درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مصیبت کے وقت میں اپنے رخسار پیٹتا ہے، اپنا گریبان چاک کرتا ہے اور جاہلانہ پکار اپنی زبان سے پکارتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون قبرستان میں اپنے بیٹے کی، اپنے بچے کی قبر پر کھڑی رو رہی ہے، تو پیارے پیغمبر وہاں سے گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ کی بندی اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا آپ اپنا کام کریں، آپ کو کیا پتا میں کتنی تکلیف کے اندر ہوں؟ اس کو پتا نہیں تھا۔ بعد جب پتا چلا آپ کے پاس آئی، آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر وہی کاؤنٹ ہوتا ہے، وہی شمار ہوتا ہے، وہی قابل اعتبار ہوتا ہے جو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ صدمے کے آغاز میں تو اپنی عقل سے اس کو طلاق دے دیں، اس کو سائڈ پہ کر دیں اور اتنا روئیں، اتنا چیخیں، اور پھر بعد میں کہ میں صبر کرتا ہوں، ایسا صبر قابل قبول نہیں ہے۔ صبر وہی ہے جو دکھ کے، تکلیف کے، پریشانی کے آنے پر آپ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر وہی ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جاتا ہے۔ اب جب وہ شخص دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی آنکھیں ہم نے بند کر دی ہیں، اس کے لیے دعا کرنا ہم نے شروع کر دی ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو میت جو پڑی ہے گھر میں اس کو بوسہ دینا، اس کو چومنا، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو احادیث اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ میت کو بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود نہیں تھے، مدینہ کے اندر تھوڑا سا باہر کہیں گئے ہوئے تھے۔ واپس آئے، پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے، اور آپ کو دیکھ کر آپ کے چہرہ انور سے پردے کو ہٹایا، چادر کو ہٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میت جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے، تو اس کو بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اب جب یعنی دنیا سے بندہ کو رخصت ہو گیا ہے، اب اس کے جنازہ پڑھنا ہے، اس کا حق ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے، رخصت ہو جائے، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْ جَنَازَتَهُ، جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، یہ مسلمان کا حق۔ تو اب اس حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اطلاع دینا، وہ میسج کے ذریعے ہے، وہ کال کے ذریعے ہے، وہ اعلان کے ذریعے جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج حبشہ کے اندر تمہارا ایک نیک بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، یعنی نجاشی بادشاہ جو تھا، جس دن وہ فوت ہوا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دی ہے۔ تو موت کی اطلاع دینا، خبر دینا، یہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت فوت ہو گئی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفنا دیا۔
صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ وہ عورت جو یہاں صفائی کرتی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ تو بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئی تھی اور ہم نے اس کا جنازہ پڑھا کر اس کو دفنا دیا تھا۔ تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں افلا آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، خبر کیوں نہیں دی، اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو موت کی اطلاع دینا جائز ہے، لیکن احادیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ آپ موت کی اطلاع اس انداز سے دیں، واویلا کرتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے، یا میت کی خوبیاں ایسی ایسی خوبیاں بیان کرتے ہوئے جس میں تھی نہیں، اس انداز سے موت کی اطلاع دینا یہ ناجائز ہے۔ ویسے عام انداز میں یعنی بتانا یہ جائز ہے۔ اور پھر جیسے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا تھا کہ جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا ہم پر یہ حق ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے، تو فوراً کوشش کرنی چاہیے ورثاء کو کہ میت کا اگر ان کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر قرضہ تو اس قرضے کو ادا کر دیں۔ پھر میت کے بارے میں جیسے اس کے لیے دعا کرنی ہے ویسے ہی اس کے لیے اچھے کلمات زبان سے نکالنی، اس کی تعریف کرنی، اس کے جو اچھے اچھے کام ہیں ان کو بیان کرنا ہے، جو برے کام ہیں ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالی نہ دو، فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، جو انہوں نے کیا تھا، جو غلطیاں کی تھی، اب اس کا صلہ پانے کے لیے اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، اب تمہیں ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں لا تسبوا الاموات فتؤتوا الاحیاء، میت کو گالی نہ دو، کیونکہ تم گالی دو گے تو جو اس کے رشتہ دار موجود ہیں، اس کے عزیز ہیں، اس کے جاننے والے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے کسی بھی میت کو مردار یعنی جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کو گالی یا اس کے بارے میں برے الفاظ کہنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کی تعریف کرنا یہ اچھی بات ہے۔ پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ایما مسلم شاہد لہ اربعۃ بخیر، جس مسلمان کے بارے میں 4 مسلمان گواہی دے دیں اس بات کی کہ یہ اچھا بندہ تھا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول اگر 3 بندے ہوں، 4 نہ ہوں 3 ہوں، تو 3 بندے اگر گواہی دیں تو کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے؟ تو فرمایا ہاں، 3 بھی اس کے اگر بارے میں گواہی دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ ہم نے پوچھا اگر 2 ہوں، 3 نہیں ہے، صرف 2 بندے اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں حق بات کی، سچ بات کی کہ یہ بندہ اچھا تھا، فرمایا 2 بھی گواہی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کا بھلا کرنا چاہیے، اگر ہم کسی کا بھلا کریں گے، کسی کے بارے میں اچھی گواہی دیں گے تو کل کو ہمارے بارے میں کوئی اچھی گواہی دے گا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے تھے، راستے میں ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا بندہ تھا، بڑے اچھے کام کرنے والا تھا، اس کا جو طرز عمل تھا بڑا ہی عمدہ تھا، یہ تو بڑے اچھے اخلاق والا تھا، کردار اس کا بہت خوبصورت تھا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا گندا آدمی تھا، بہت برا تھا، اس میں یہ خامی تھی، اس میں یہ خرابی تھی۔ آپ نے فرمایا واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے جب لوگوں نے تعریف کی ہے میت کی تو آپ نے تب بھی یہی کہا واجب ہو گئی، جب لوگوں نے اس کی خامیاں بیان کی تو آپ نے تب بھی یہی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ، جس کی تم نے تعریف کی ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، وَھذا اثنیتم علیہ شرا، اور جس کی تم نے برائی بیان کی ہے، اس کا گندا کردار تم نے واضح کیا ہے، فقد وجبت لہ النار، اس کے لیے آگ واجب ہو گئی ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین میں، یعنی نیک لوگ، اگر نیک لوگ کسی کے بارے میں برے لوگ کہتے رہے ان کے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جو لوگ نہیں جانتے ان کے کہنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہے، یعنی جو جانتے ہیں، جو میت کے بارے میں صحیح جانتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ تعریف کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے انجام کو پہنچ گیا ہے، اور جس کے بارے میں لوگ نیک لوگ اس کے بارے میں اگر برائی بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے خطرہ ہے کہ کہیں اس کی آخرت برباد نہ ہو۔ لیکن اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی شخص کے بارے میں چاہے وہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو یا چاہے وہ کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، کسی کے بارے میں حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں نقش کر دیں، کبھی کسی کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ وہ تو ہے ہی پکا جنتی، وہ تو ہے ہی پکا جہنمی۔ کسی کے بارے میں جو مسلمان ہے اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، بڑے پیارے صحابی ہیں، بہت عبادت گزار تھے۔ جب یہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے گھرانے کی کسی خاتون نے ام علا اس کا نام تھا، اس نے کہا
فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہارا اکرام کیا، اللہ نے تمہاری عزت کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کر دی۔ تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تمہیں کس نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اکرام کیا ہے، اس کی عزت کی ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے؟ تمہیں کس نے بتا دیا؟ میرا کسی نے نہیں بتایا، میرا گمان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، کیونکہ نیک بندہ تھا۔ لیکن یہ تم گواہی نہ دو کسی کے بارے میں، کسی کے بارے میں پختہ بات نہ کہہ دو، یعنی اچھے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن سرٹیفکیٹ دے دینا، سند دے دینا کہ یہ بندہ پکا جنتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں یعنی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر میت کے جو حقوق ہیں ان میں سے یعنی قریب المرگ جو فوت ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہمارا جو برتاؤ ہے وہ یہ ہے کہ جلد از جلد اس کا جنازہ پڑھا دیا جائے، جلد از جلد اس کو اس کی آرام گاہ تک پہنچا دیا، یعنی قبر تک اس کو پہنچا دیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی اس کے اختتام تک پہنچا دو، میت کو گھر میں رکھے رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ بہتر ہے تو تم اس کے انجام تک اس کو جلدی پہنچا دو گے، اور اگر وہ بدتر ہے تو تم اس کو اپنی گردنوں سے اتار پھینکو گے۔ تو اسرعوا بالجنازہ، جنازہ جلدی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات بہت لیٹ کر لیا جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ تھوڑا بہت لیٹ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک دو دن تک اس کو گھر میں رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اب میت کے جنازے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میت کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے۔ تو غسل کے اور کفن کے کیا کیا مسائل ہیں؟ تو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر میت کو، جو مسلمان میت ہے اس کو غسل دینا ضروری ہے، سوائے شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ باقی جو بھی مسلمان مرد یا عورت یا بچہ جو بھی دنیا سے جاتا ہے اس کو غسل دیا جائے گا، کیونکہ شہید کے بارے میں پیارے پیغمبر کا فرمان تھا ادفنوہم فی دمائہم ولم یغسلہم، کہ جو شہداء ہیں احد کے شہداء کے بارے میں آپ کا یہ فرمان تھا کہ ان کو غسل نہ دیا جائے، بلکہ ان کو ان کے خون کے اندر ہی جیسے یہ ہیں اسی حالت میں ان کو دفنا دیا جائے۔ تو اب غسل کیسے دینا ہے؟ میت نے جو کچھ گھڑی پہنی ہے، انگوٹھی پہنی ہے، کوئی زیور پہنا ہے، وہ سارے کا سارا اتار لیا جائے گا۔ اس کے ناف اور گھٹنوں کے درمیان، یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کپڑا ڈال کر اس کے پیٹ کو دبائیں گے، اگر گندے وغیرہ ہے تو اس کو وہ نکل جائے۔ پھر استنجا کرنا، ہاتھ پر کپڑا وغیرہ ڈال کر اچھے انداز سے صاف ستھرا کر کے، پھر اس کے بعد کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے تو اس کو صاف کریں، اور جو وضو والے اعضاء ہیں، منہ، ناک، چہرہ، پھر اس کا جو بازو ہیں، پھر سر کا مسا، اور اس کے بعد پاؤں پر یعنی دھونے کے بارے میں یعنی پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ابدأ بمیامنہ ومواضع الوضوء منہا، جب میت کو غسل دینا ہے تو دائیں طرف سے آغاز کرنا ہے اور وضو والے اعضاء سے آغاز کرنا ہے۔ وضو والے اعضاء کو دھو کر اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہا دینا ہے، اور اغسلنھا ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلک، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا یعنی لگے کہ ابھی تک صفائی نہیں ہوئی ہے اس کو بار بار صابن کے ذریعے اور بماء وسدر، پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ اس کو صاف کرنا ہے۔ اور وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، اور جب آخری مرتبہ اس کو اوپر پانی ڈالنا ہے تو اس میں تھوڑا سا کافور ملا لینا ہے۔ اور پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اغسلنھا وترا، 7 مرتبہ اس کو دھونا ہے، یعنی 1، 3، 5، 7، 9، جتنے مرتبہ یعنی ممکن ہو، ضرورت محسوس ہو اس کو دھویا جا سکتا ہے، بار بار اس کے جسم پر پانی بہایا جا سکتا ہے، لیکن طاق انداز میں۔ اور جب آپ آخری مرتبہ اس کے جسم پر پانی بہا رہے ہیں تو آخری مرتبہ میں کافور ساتھ ملانا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے میت کو غسل دینے کا۔ اس میں ہمارے ہاں بہت سی لمبی چھوڑی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ خام خواہ کے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تکلفات ہیں جس میں لوگوں کو مبتلا کر دیتے۔ بالکل سادہ سا طریقہ جو پیارے پیغمبر نے خود سکھایا ہے کہ دائیں طرف سے ابتدا کرنی ہے، وضو والے اعضاء سے ابتدا کرنی ہے، اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہا دینا۔ یہ سادہ سا طریقہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میت کو غسل کون دے گا؟ تو اصل میں جو غسل دینے کے حقدار ہیں وہ رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کو چاہیے، یعنی والد ہے تو بیٹے کو، جو ہے ماں ہے تو بیٹی کو چاہیے، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ غسل دیں، یہ ان کا فرض ہے، میت کا ان پر حق ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو آپ کو بھی آپ کے رشتہ داروں نے ہی غسل دیا ہے۔
علی تھے، عباس تھے، اور قسم کہتے ہیں قسم بن عباس یا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے۔ اس طرح آپ کے غلام کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بھی شامل تھا۔ اور آپ کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں لو کنت استقبلت من امری مستدبرت ما غسل النبی غیر نسائه، اگر وہ معاملہ جو بعد میں پیش ہے، بعد میں پتہ چلا، اگر پہلے پتہ چل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں ہی غسل دیتی۔ تو بیوی جو ہے اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے، خاوند بھی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی ہنسی مذاق کے موڈ میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ذرہ کی لو متی قبلی، تجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر تم مجھ سے پہلے دنیا سے چلی گئی، فقمت علیک، میں تیرا خیال رکھوں گا، فغسلتک، تجھے غسل دوں گا، وکفنتک، تجھے کفن دوں گا، وصلیت علیک، تجھ پر جنازہ پڑھوں گا، ودفنتک، تجھے دفنا دوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک طریقہ بتایا۔ تو یعنی اس میں یہ الفاظ ہے کہ میں تجھے غسل بھی دوں گا، کفن بھی دوں گا، جنازہ بھی پڑھاؤں گا، تجھے دفناؤں گا بھی سے۔ تو یہ سارے کام یعنی جو شوہر ہے وہ کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی اس طرح یہ کہنا کہ وہ اب اس کے نامحرم بن گیا ہے، تو یہ نامحرم بننے والا جو تصور ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال قریبی رشتہ دار کو چاہیے کہ وہ غسل دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور جہاں ضرورت پیش ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، ہمارا دین اس قدر خوبصورت ہے کہ زندگی میں بھی دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی یہی حکم دیتا ہے کہ اگر کسی میں مرنے کے بعد کوئی خامی نظر آتی ہے، کوئی کوتاہی نظر آتی ہے، کسی غسل دینے والے کو میت میں کوئی خرابی کا پتہ چلتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو لوگوں میں عام نہ کرے، اس کو چھپا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من غسل مسلما فکتم علیہ غفر لہ 40 مرہ، جو شخص کسی مسلمان کو غسل دیتا ہے اور اس میں اگر کوئی خرابی نظر آتی ہے اس کو چھپا دیتا ہے تو اللہ 40 مرتبہ اس غسل دینے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور زندہ کے بارے میں تو عام الفاظ ہیں من ساتر مسلما ساترہ اللہ، جو کسی مسلمان پر پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تشہیر نہیں کرتا، اس کو جا کر سمجھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے گناہوں پر، اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے۔ تو بہرحال یہ غسل کرنے والے دینے والے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر اس کو کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے تو اس کو چھپا دے۔ دوسرا اس کا کام یہ ہے جو غسل دینے والا ہے کہ غسل دینے کے بعد اس کو چاہیے کہ خود بھی غسل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من غسل المیت فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، جو میت کو غسل دے یعنی براہ راست تو اس کو چاہیے کہ خود غسل کر لے، اور جو اس موقع پر موجود ہے میت کو اٹھا کر ادھر ادھر رکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ لیکن یہ بہتر ہے، لازمی اور فرض نہیں ہے، کیونکہ ایک روایت میں الفاظ ہیں لیس علیکم فی غسل میتکم غسل اذا اغتسلتموہ، جب تم میت کو غسل دو تو تم پر غسل کرنا واجب نہیں ہو جاتا ہے، یعنی بہتر ہے، افضل ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ فإن میتکم لیس بنجس، کیونکہ تمہاری جو میت ہے وہ
نجس تو نہیں تھی، فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، تمہارے لیے اتنا بھی کافی کہ اپنے ہاتھ کو دھو لو، وضو کر لو، یہ بھی کفایت کرے گا، لیکن اگر غسل کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہر شخص کو یعنی غسل دینا جیسے میں نے بتایا کہ ضروری ہے شہید کے علاوہ، اور اسی طرح جو حاجی ہے اس کے لیے یہ حکم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اغسلوہ بماء وسدر، کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو، وکفنوہ فی ثوبین، اور جو کپڑے اس نے پہنے، چادریں اس نے پہنی ہوئی ہیں احرام کی، انہی کے اندر اس کو کفن دے دینا، ولا تحنطوہ، لیکن اس کو خوشبو نہ لگانا، ولا تخمروا راسہ، اور نہ اس کے سر کو ڈھانپنا، یعنی عام جو میت ہے اس کو خوشبو بھی لگائی جاتی ہے، اس کا سر بھی ڈھانپا جاتا ہے، لیکن حاجی کا یہ اعزاز ہے کہ نہ اس کو خوشبو لگانی ہے، کیونکہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہے، اور نہ اس کا سر ڈھانپنا ہے۔ حاجی کے لیے یعنی اس نے احرام پہنا ہوا ہے، وہ عمرہ کرنے والا یا حاجی ہے، اس کے لیے سر کو ڈھانپنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر سے وہ دنیا سے چلا بھی گیا ہے پھر بھی پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نہ خوشبو لگانی ہے نہ سر ڈھانپنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو جب قبر سے اٹھائیں گے تو یہ تلبیہ پکار رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک، ترانہ گا رہا ہوگا۔ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہم جب غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو کیا بنے۔ اور شہید کے بارے میں پہلے روایت آ چکی ہے، بیان ہو چکا ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا گیا، اور آپ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غسل دیا جائے گا۔ اب غسل دینے کے بعد اگلا مرحلہ ہے کفن دینے کا۔ تو کفن کون دے گا، کس کے ذمے ہے؟ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے اگر کوئی خاتون شادیشدہ خاتون فوت ہو گئی ہے تو اس کے جو میکے والے ہیں وہ غسل کفن دیں گے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ شریعت یہ لاگو کرتی ہے کہ جو یعنی دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کے ہی مال سے اگر کوئی اور اس کو دینے کے لیے راضی نہیں ہے تو میت کے مال میں سے اس کے کفن کے لیے انتظام کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی اور دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر دی تھی بطور کفن۔ تو کسی دوسرا یعنی کوئی دوسرا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اگر کوئی دوسرا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اگر کوئی نہیں دے رہا یعنی ایسا موقع بن گیا ہے، ایسی صورتحال بن گئی کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، یعنی کوئی بھی نہیں دینے کے لیے تیار، تو پھر میت کے مال میں سے ہی اس کفن کا انتظام کیا جائے گا۔ کفن کیسا ہونا چاہیے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، اگر کوئی شخص دوسرے کو کفن دے رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ذرا اچھا، کوئی یعنی زیادہ مہنگا بھی نہ ہو لیکن اچھا کفن دینا چاہیے۔ اور کفن کا جو رنگ ہے اس کے بارے میں پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، اپنے سفید لباس اس کو زیادہ یعنی پریفر کیا کرو، اس کو ترجیح دیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لباسوں میں سے بہترین لباس ہے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اس میں ہی اپنے جو مردہ ہیں ان کو دفنایا کرو، یعنی کفنایا کرو کس میں؟ سفید کپڑے کے اندر۔ لیکن اگر سفید نہیں ہے کوئی اور رنگ ہے تب بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے ہمیں خبر دی ہے، بتایا ہے، وہ سفید رنگ کا کپڑا ہے۔ اب کفن کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ تو بہتر یہ ہے کہ 3 کپڑے ہوں، 3 چادریں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا تھا اس میں 3 چادریں تھیں، نہ حدیث میں آتا ہے لیس فیہ نہ قمیص ولا امامہ، نہ اس میں قمیص تھی نہ امامہ، پگڑی تھی، سادہ سی 3 چادریں تھی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ تو یہی یعنی انداز ہونا چاہیے، لیکن اگر کبھی حالات کے پیش نظر ایسا ہو جاتا ہے کہ 3 چادریں نہیں ملتی ہیں تو پھر 2 چادروں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، اور اگر 2 بھی نہیں ہے 1 ہے اور وہ بھی ایسی ہے کہ سر کو ڈھانپے تو پاؤں کھل جائیں، پاؤں کو ڈھانپے تو سر کھل جائے، یعنی بعض اوقات غربت کا یہ عالم بھی ہوتا ہے، اور صحابہ کرام پر یہ گزر چکا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے روزانہ نیا کپڑا پہنتے تھے، اتنی خوشبو لگاتے تھے کہ جہاں سے گزرتے تھے پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہے۔ یہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے ہیں تو اس قدر یعنی تکلیفیں اور آزمائشیں آئی ہیں، صحابہ بیان کرتے جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کو کفن دینا چاہا ہے تو ہمارے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ پورا جسم ڈھانپ دیتے،
سر پر ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پر ڈالتے سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سر پر کپڑا دے دو اور پاؤں پر گھاس اس کے پاؤں کو ڈھانپ دو۔ کفن کا کپڑا نیا ہونا چاہیے، لیکن اگر پرانا بھی ہو تو گزارا چل جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہی کپڑوں کے اندر مجھے دفنا دینا۔ تو کہا گیا کہ ہم نئے کپڑے دیں گے، نیا کفن دیں گے، تو فرمایا نئے کی ضرورت زندہ کو زیادہ ہوتی ہے، مردے نے کیا کرنا ہے نئے کپڑا لے کر۔ یعنی پرانے کپڑے کے اندر بھی کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ فَلْيُحَسِّنْ كَفْنَهُ، اچھا کپڑا یعنی اچھا کفن دینا چاہیے، تو نیا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ عورت کے لیے ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ 5 کپڑے ہونے چاہیے، 5 چادریں ہونی چاہیے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو جس طرح مرد کے لیے 3 چادریں ہیں ویسے عورت کے لیے 3 چادریں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ میت زیادہ ہے، کپڑا تھوڑا ہے، تو پھر اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک کپڑے کے اندر ایک چادر میں 2 مردوں کو دفنا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ احد کے موقع پر جب شہید مسلمان 70 شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہداء کو دفنایا ہے، اکٹھا کفنایا ہے۔ تو یہ بھی یعنی جائز ہے، اس انداز سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو محرم ہے، احرام باندھا ہوا شخص، جیسے اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس نے جو چادریں پہنی ہوں گی انہی چادروں کے اندر اس کو کفنایا جائے گا، اور شہداء نے جو کپڑے پہنے ہوں گے ان کو بھی انہی کپڑوں کے اندر دفنایا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص زندگی میں اپنے لیے کفن تیار کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بعض صحابہ کرام نے اپنے لیے زندگی میں کفن کا اہتمام کر لیا تھا۔ مثلا ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے ایک عمدہ چادر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر پیارے پیغمبر کو تحفتاً دے دی۔ آپ صرف نے وہ قبول کر لی اور اس کو آپ نے پہن لیا۔ جب آپ پہن کر باہر تشریف لائے صحابہ کرام کے پاس تو ایک صحابی نے کہا اللہ کا رسول یہ مجھے دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتار کر اس کو دے دی۔ صحابہ کرام نے اس شخص کو ڈانٹا کہ تم نے یہ کیا کیا، ایک چادر جو پیارے پیغمبر کو ضرورت بھی تھی اس کی اور آپ کو تحفتاً ملی، تم نے مانگ لی۔ اس نے کہا میں نے اس لیے مانگی ہے تاکہ یہ میرا کفن بن جائے۔ تو بعد میں وہ ان کا کفن بنی تھی۔ تو یعنی زندگی میں اگر کفن کوئی تیار کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ہمارے ہاں یعنی یہ تصور ہے کہ بزرگوں کا تبرک، ان کا کپڑا اس کو ہم لیں گے تو ہماری زیادہ یعنی کوئی اچھا سلسلہ بن جائے گا مرنے کے بعد، تو ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ وہی کچھ ہونا ہے جو آپ دنیا میں عمل کر کے جائیں گے۔ اگر عمل اچھے نہیں ہیں تو چاہے نبی کی چادر ہی آپ کا کفن کیوں نہ بن جائے، آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا۔ جب وہ فوت ہوا ہے، دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو اس کے بیٹے نے آ کر پیارے پیغمبر سے کہا اللہ کا رسول میرا باپ جیسا بھی تھا آپ کو پتہ ہے، لیکن تھا تو میرا باپ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر پہن رکھی ہے یہ چادر مبارک آپ مجھے دے دیں، میں اپنے باپ کو یہ دینا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتر کر اس کے منہ میں اپنا لعاب بھی ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرضی کر لیں اللہ نے اس کو نہیں بخشنا۔ تو اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو کسی اس طرح کا کفن بھی کام نہیں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔